ایسا نہیں، البتہ حدیث میں ایسا بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب بھی مجھ پر درود پڑھا جائے تو فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے، مگر دلائل خیرات شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے نقل فرمایا، خود دیوبندی حضرات کے مشہور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اسے زاد السعید میں نقل فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہم پر جب درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے ہم پر پہنچاتے ہیں، اور فرمایا کہ اہل محبت کا درود و سلام خود ہم اپنے کانوں سے سنتے۔ اچھا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے صاحب کہ کل کے قومی اسمبلی میں آپ نے کوئی دھواں دھار تقریر کی؟ میں کوئی دھواں وغیرہ نہیں تھا، بہرحال تقریر کی۔ آپ نے الیکشن میں حصہ لیا، وجہ کیا؟ ساری وجہ مہینے بھر آپ کو بتاتے رہے الیکشن میں حصہ لینے کی، تو اب بھی بتائی جائے گی، اب تو الیکشن ہو گیا بھائی۔ آج پھر کراچی میں طوفان کا جو شور تھا، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ بھئی یہ محکمہ موسمیات اصل میں اس نے کوئی طوفان آتے ہوئے دیکھا تو آپ کو اس نے خبر کر دی کہ بھئی طوفان آنے والا، آپ اپنے بچاؤ کا حساب کتاب کچھ کر لیں۔ وہ طوفان نہیں آیا، آپ حضرات کی دعاؤں سے کہ روح پھر جب اس کی شرعی حیثیت کیا بتائی جائے آپ کو کہ طوفان آتا کچھ لوگوں کا نقصان ہوتا تب تو کوئی اس کی شرعی حیثیت بنتی نا۔ اب بیچارہ طوفان خود گھوم گیا، اب اس کو شریعت کا کیا فتویٰ دیا جائے؟ کیا مارش اللہ کا خاتمہ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا۔ اچھا، کیا شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ مکمل اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس مسئلے پر کوئی صاحب تحقیق کرنا چاہیں، رویت باری تعالیٰ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مفصل فتویٰ موجود ہے۔ علامہ قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں بڑی عمدہ بحث کی ہے۔ علامہ امام اجل شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بھی بحث کی ہے، تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ مسئلہ میں نے بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دیوبندی حضرات اور جماعت اسلامی اہل حدیث حضرات بہت ہی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہندوستان میں قرآن مجید پر پابندی لگانے سے متعلق رٹ داخل کی گئی، اس بات کو آپ نے پاکستان میں ایک پریس کانفرنس میں بیان کیا۔ کیا پاکستان سفارت خانہ اس میں کیا کرتا رہا؟ یہی سوال میں نے جب جنرل ضیاء الحق صاحب کراچی آئے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کے خلاف جب پٹیشن کلکتے کی ہائی کورٹ میں داخل ہوئی تو آپ کا سفارت خانہ کیا کر رہا تھا؟ تو ہمیں صدر صاحب نے یہ جواب دیا کہ وہاں سے سارے معاملات ہمیں آتے رہے، لیکن ہر بات کو آپ کو بتانا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہو سکتا انہیں کوئی الہام ایسا ہو گیا۔ اچھا جی، پراپرٹی کے مد میں دلال دونوں فریقوں سے دلالی لیتے ہیں، شرعن یہ کیسا ہے؟ دلالی اصل میں ناجائز، اس پر آپ علماء کرام سے مزید فتوی لیں کہ سارا کاروبار اسی پر ہو رہا ہے تو آیا اب اس کی کیا صورت ہے؟ لیکن جس طور پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس سے بھی اور اس سے بھی، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے تمام جو موجودہ صورت ہے اس نئی صورت کو غور کرتے ہوئے علماء اگر کوئی موقف اختیار کریں تو آپ ان سے فتویٰ پوچھ سکتے۔ قرآن شریف کو بسم اللہ کیا ہے صاحب؟ بسم اللہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ بہت سارے حضرات جو ہیں وہ قرآن مجید کی انگلی پھیرتے ہیں بسم اللہ، تو ایسا نہ پڑھیں، بلکہ اگر آپ گھنٹے یا آدھ گھنٹے اگر آپ کو اسی طرح قرآن کی تلاوت کا شوق ہے کہ خالی بسم اللہ شریف پڑھیں تو آپ کوئی قرآن کی سورت جو آپ کو یاد ہے آپ بار بار اسے پڑھتے رہیں، وہ بہت بہتر ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد، آپ یہ سورت پڑھتے رہیں آدھے گھنٹے تک، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور یہ صحیح۔ حکومت کیا اسلامی نظام میں مخلص ہے؟ یہ تو حکومت سے پوچھیے گا صاحب، ہم تو ابھی پیچھے اس کے پڑے ہوئے ہیں ضرور کہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے، تو حکومت ہی آپ کو جواب دی، میں کوئی حکومت تھوڑی۔ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ حالت روزے میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے۔ قرآن شریف کے ترجمے الگ الگ مولانا کے ہوتے ہیں، کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علامہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ درست ہے، اور تراجم پڑھنے والے حضرات اسی کو پڑھا کریں۔ دوسرا سوال، قبر کے تیسرے سوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے، ایک ساتھ لاکھوں افراد قبر میں اتارے جاتے ہیں تو انہیں ایک ساتھ ہی قبر میں گویا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسے دیدار ہوگا؟
یہ کوئی اس میں اصل میں پریشانی کی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کسی آدمی کو قبر میں رکھا جاتا تو اس سے تیسرا سوال حضور کو دکھا کر ہوتا کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تو ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا. حدیث شریف فرمایا گیا کہ قبر والا حضور کو پہچان کر کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر فرشتے کہیں گے نم کنمت العروس، اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی. یہ حدیث شریف صحیح صحیح ستہ میں موجود ہے. مشکات میں عذاب قبر کے اس بات میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ ایک وقت میں قبر میں کیسے ہوگا، تو یہ شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. تو یہ بتائیے صاحب، یہ ایک شیطان کتنوں کو پریشان کیے ہوئے کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے سوچا یہ ایک شیطان کتنوں کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں صاحب یہ ایک جگہ حضور کا پہنچنا غلط ہے اور یہ شرک ہے، تو یہ اپنے ابا حضور کے لیے تو سارا کچھ مان رہے اور حضور کے لیے انکار کرے، تو یہ تو کوئی انصاف نہیں. اچھا، عوام میں مشہور ہے کہ دوران نماز ایک پیر کا انگوٹھا ہر حال میں زمین پر سختی سے لگا رہنا چاہیے، اگر اس طرح نہ کیا تو نماز ہوگی یا نہیں. مسئلہ یہ اصل میں انگوٹھے کا لگنا نہیں، نماز حالت سجدہ میں انگوٹھے کا لگنا یہ ضروری ہے. ہمارے نزدیک علماء احناف جو فتویٰ دیتے ہیں ایک انگوٹھے کا لگنا فرض ہے اور تین تین انگلیوں کا سجدے کی حالت میں زمین پر لگنا، اسے ہمارے علماء واجبات سے لکھتے ہیں کہ یہ واجب. اچھا، یہ بھی اسی سے متعلق ہے مسئلہ کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہیں لگاتے. بہت لوگ دیکھتے ہیں صاحب سجدہ جب کرتے ہیں تو پیچھے سے دونوں پیر اٹھا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. اس طریقے سے سجدہ صحیح نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی. اچھا، یہ بہرحال کسی صاحب نے تو دوسرے انداز میں سوال کیا، میں آپ کو دوسرے انداز میں بتا دوں گا تاکہ آپ سوال سمجھ جائیں. عورتوں پر وہ دن کہ جن دنوں میں عورتوں پر نمازیں معاف ہیں، کسی صاحب نے دریافت کیا کہ عورتیں جو ہیں وہ روزے رکھیں گی یا نہیں، ان پر روزے بھی معاف ہیں. اہل سنت کا اس میں مذہب یہ ہے کہ وہ ایام جن پر عورتوں پر نمازیں وہ نہیں پڑھتی نمازیں معاف ہیں، نمازوں کی قضا نہیں کریں گی، مگر جتنے روزے چھوٹ جائیں ان ایام میں روزوں کی قضا ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہوگی. دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کرنا یا منجن یا پاؤڈر دانت صاف کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ پاؤڈر ہے یا ٹوتھ پیسٹ ہے، اس میں ذرات ہوتے ہیں اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائیں گے، لہذا مسواک کی تو اجازت ہے لیکن دوسرے منجن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کی اجازت نہیں ہے. یہ تھے وہ آپ کے سوالات، اور میرا خیال ہے بہت ہم نے مہمانوں کو بھی زیادہ پریشان کر دیا، کافی دور تک بٹھا لیا انہیں. وما علینا الا البلاغ. معذرت چاہتا ہوں. مختصر صلاۃ و سلام ہوگا. بڑی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ کیا زوردار سوال کیا کہ روزے کے دوران سگریٹ پی جا سکتی ہے یا نہیں، تو روزہ کس کا نام؟ سگریٹ پینے لگ جائیں، تمباکو کھانے لگ جائیں، کیوں جناب، سرگٹ لگانے لگ جائیں، سب کچھ کرنے لگ جائیں، تو میرے بھائی تو روزہ کس کا نام؟ روزے کی حالت میں سگریٹ پینا یا نسوار کھانا یا تمباکو کھانا یا پان کھانا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. اور یہ بیکار کے ڈھکوس لیں کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب چلیے اگر دھواں خالی منہ میں لے کر چھوڑ دیا جائے تو کیسا ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں. روزے کی حالت میں سگریٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ناجائز. اچھا، اس کے بعد آپ نے لکھا کہ دھواں منہ کے ذریعے باہر نکال دیا جائے، وہی جو میں نے پہلے کہا کہ وہ کیسا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب منہ میں جب دھواں جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پیٹ میں نہیں جائے گا؟ یقیناً جائے گا. اس کے علاوہ ہاں کوئی صاحب سگریٹ پی رہے ہیں یا اگربتی جلی یا لوبان سلگایا، اگر آپ نے اس دھوئیں کو جان بوجھ کر کھینچا حلق میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بے ساخت اگر وہ دھواں آپ کے حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں جائے گا. کسی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا کہ پولیس والے آج کل بہت بے عزتی کرتے ہیں. بھئی یہ کوئی مسئلہ فقہی تو نہیں ہے، تو پولیس والوں سے آپ کو پوچھنا چاہیے جا کر کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں پولیس والوں؟ پولیس والے آج کل بہت بے عزتی کرتے ہیں، اس لیے آپ مہربانی کر کے اس کی وضاحت کریں. معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی آئی جی کو خط لکھا ہے
بھئی پولیس کوئی میرے کنٹرول میں، میں کوئی ڈی ایس پی لگاؤں اس علاقے کا کہ میں وضاحت کروں، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ اگر پولیس والے زیادتی کرتے ہیں تو زیادتی چاہے پولیس والا کرے، راہگیر کرے، اڑوسی پڑوسی کرے، کسی بھی مسلمان کے ساتھ یہ زیادتی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پولیس کا محکمہ تو اسی لیے قائم کیا گیا کہ لوگوں کی زیادتی سے یہ نمٹے۔ مگر یہ بدقسمتی کہیے کہ ہمارے یہاں یہ باہر تو آدمی جب پولیس کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، یہ ہمارا معاون مددگار آ گیا، اور ہمارے یہاں اگر پولیس والا سامنے آ جائے تو جو حال ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا، کئی اداروں کی جانب سے شہر بھر میں ریفل ٹکٹ کھلے بندوں بیچے جاتے ہیں۔ ان ٹکٹ کی قیمت 2 یا 5 روپے ہوتی ہے، جو انعامات کے اعلان کے بعد ضائع ہو جاتی۔ اس اسکیم سے یہ اسکیم شرن کیسی ہے؟ یہ خالصتاً جوا ہے۔ البتہ پڑھے لکھے لوگوں نے اور دولت کمانے والوں نے بڑا طریقے قرینے کا جوا نکالا تاکہ بہت ہی دائرے میں رہ کر کے جوا کھیلا جائے، شریفانہ انداز میں جوا کھیلا جائے۔ روڈ پر اگر کھیلیں گے تو لوگ برا کہیں گے، اس لیے مہذب لوگوں نے بہترین طریقہ نکالا جوا کھیلنے کا۔ اس سے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ پرہیز کریں، یہ خالصتاً جوا۔ سبحان اللہ، ان کو بیچاروں کو بڑے جلدی فکر ہو گئی۔ کسی صاحب کو کہتے ہیں آخرت میں جب لوگ جنت یا دوزخ میں چلے جائیں گے، سب لوگ چلے جائیں گے، تو دنیا میں کیا ہوگا؟ حضور والا ہوگا تو جب کہ دنیا قائم رہے گی، دنیا ہی نہیں ہوگی تو اس میں ہوگا کیا؟ دنیا نہیں ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ تو پہاڑ، یہ دنیا، یہ ایسے اڑے گی قیامت کے دن جیسے روئی کے گولے اڑ رہے ہیں۔ تو ہوگا تو جب کہ یہ باقی رہے گی، تو یہ باقی نہیں رہے گی جناب۔ آپ اس وقت ہوں گے انشاءاللہ جنت میں اگر معاملہ ٹھکانے کے ہوئے آپ کے، اور اگر غیر ٹھکانے کے ہوئے تو آپ کا ٹھکانہ پھر دوسرا ہوگا جہاں بڑی پٹائی ہوگی، بڑی مرمت ہوگی۔ اس لیے ابھی سے آپ سوچ لیں کہ کہاں جانے کا پروگرام۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا منع ہے، البتہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے انجیکشن لگوانے کی تو انجیکشن کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، روزہ رکھ لے۔ منع ضرور ہے روزے کی حالت میں، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایسے انجیکشن جو گویا غذا کا کام کرتے ہوں یا معدے میں بر وقت پہنچ جاتے ہوں، مثال سمجھئے جیسے کہ گلوکوز وغیرہ، اس قسم کے انجیکشنوں سے قطعی پرہیز کیا جائے۔ اور دوسرے انجیکشن جو بخار اور امراض کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں، محض انجیکشن لگوانے کی وجہ سے روزے کو نہیں چھوڑا جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی مسافر سعودیہ سے عید کر کے کراچی پہنچے، یہاں روزے ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ رکھے یا نہیں رکھے؟ عید کی نماز پڑھے یا نہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ روزے اگر اس نے پورے رکھ لیے، اب وہ دوسرے شہر پہنچا، احتراماً نوافل کی نیت سے وہ روزہ رکھ لے، اس لیے کہ رمضان کے روزے تو اس کے پورے ہو گئے، تو اس کو جیسے کہ وہ سمجھے کہ میں نے صاحب 30 وہاں کر لیے تو عام طریقے سے کھاتا پیتا گھومنے لگ جائے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ وہاں کا جہاں شہر میں جو احکامات ہیں اس کا احترام کرتے اسے نفل روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، بڑا اچھا سوال کہ کسی صاحب نے یہ بات دیکھی گئی کہ رمضانوں میں جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت میں روزہ بند کرتے ہیں لوگ، اس کی کیا شرعی حیثیت؟ محترم حضرات خوب یاد رکھیے، ہم مسلمان میں جو رواج پڑ گیا کہ جب تک اذان نہیں ہوتی ہم سوچتے ہیں کھاتے رہو، ڈٹ کے دیکھا جائے گا، ابھی تو اذان میں واقعی اس وقت تک لگے رہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ روزے کے بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں، یہ خوب سمجھ لیں مسئلہ کہ روزے کے بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت بلال کو یہ کہتے، اے بلال اٹھو اور اذان کہو تاکہ تمہاری اذان کی آواز سن کر لوگ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں۔ کبھی کبھی جگانے کے لیے بھی اذان کہی جاتی۔ اچھا، اگر آپ نے یہ قاعدہ بنا لیا کہ اذان ہونے پر سحری بند ہو جائے، اچھا صاحب کسی دن میمن مسجد کے مؤذن صاحب کی گھڑی خراب ہوگا اور وہ 1 گھنٹے پہلے اگر اذان کہہ دیں تو سب کی سحری بند ہو جانی چاہیے۔ جب اذان سے اگر سحری بند ہوتی ہے تو کوئی مؤذن اگر غلطی میں 1 گھنٹے پہلے اگر اذان کہہ دے
تو تب تک تو سحری پھر گویا بالکل بند ہو جانی چاہیے، یا 2 گھنٹے سو کر اگر وہ کہیں دن کے 8 بجے اذان کہے تو جب تک پھر کھاتے رہیے گا، نظم و ضبط تو نہیں ہوا۔ اس لیے وقت معتبر، وقت جو ہے وہ معتبر ہے۔ علماء جو گویا علم اوقات کے ماہر ہیں، انہوں نے تمام تر معاملات پر تحقیق کر کے روزے کے افطار اور سحری کا جو کیلنڈر مرتب کیا ہے، اس کی ایک شرعی حیثیت ہے۔ اس لیے آپ جب بھی دیکھیں سحری کرنے کا وقت جو کیلنڈر میں بتایا جاتا ہے، احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ 2 4 5 منٹ پہلے آپ روزہ بند ہونے سے پہلے اپنا روزہ بند کر لیں، تاکہ اتنی بڑی عبادت جو ہے وہ شکوک اور شبہات کی نظر نہ۔ سوال یہ ہے جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ وتر میں تکبیر کہنے کے بعد کیا پڑھے؟ اچھا، اگر کسی عشاء کی جماعت نہ ملی تو کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ یہ 2 سوال۔ پہلا سوال یہ کہ اسے دعائے قنوت اگر یاد نہیں، بہتر یہی دعائے قنوت ہے، اس کو یاد کرے اور اس کو یاد کر کے اسی کو پڑھے۔ لیکن کوئی شخص اگر دعائے قنوت نہیں جانتا تو ہاتھ اٹھا کر وہ یہ دعا بھی پڑھ لے تو دعائے قنوت کی ضرورت ادا ہو جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسا بے فکرہ ہو کہ جس کو اتنی دعا بھی یاد نہیں ہو، تو وہ اگر ہاتھ اٹھا کر صرف اتنا کہہ لے ربی اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ربی اغفر لی بھی اگر وہ کہہ لے تو قنوت ادا ہو جائے گا، واجب ترک نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا سوال، عشاء کی جماعت اگر نہ ملی تو کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے علماء احناف میں بعضوں نے اگرچہ ایسا بھی فتویٰ دیا، بعضوں نے اس پر بھی فتویٰ دیا، لیکن جس فتوے پر علماء کا عمل رہا، جسے جمہور علماء کا مسلک قرار دیا جائے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے فرض نماز اگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھی تو وتر نماز بھی وہ الگ پڑھے گا، اس لیے کہ وتر فرض کے تابع ہے۔ فرض اگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھی تو وتر بھی جماعت چھوڑ دے اور وہ بھی الگ پڑھے۔ بہت ممکن ہے کہ یہاں بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں عقلی گھوڑے دوڑاتے، کاسا مولانا یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ایک جماعت چھوٹ گئی تو کیا دوسری بھی چھوڑ دے؟ تو دوسری میں تو کم سے کم آپ جماعت میں شریک کرنے لگ جائیں۔ تو میں آپ کو عقل سے بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ عقل والے آدمی بھی سمجھ جائیں جو صرف مذہب کو عقل کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ محترم حضرات، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہ فرض نماز جب کسی شخص کی جماعت چلی گئی، جماعت تو چلی گئی، اب جب وہ مسجد میں آیا تو اب تراویحاں شروع ہو گئیں، اب یہ پہلے اپنے فرض پڑھے گا، فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں ادا کرے گا، 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ بتائیے کہ امام صاحب آپ کا انتظار کریں گے یا ان کی گاڑی چلتی رہے گی؟ وہ تو پڑھاتے رہیں گے یا نہیں؟ جب وہ نماز پڑھاتے رہیں گے تو آپ کی 2 4 رکعات کا چلا جانا یہ اتفاقی امر نہیں، بلکہ فی الواقع ایسا ہے کہ جب جماعت آپ کو فرض سے نہیں ملی تو 2 4 5 6 رکعات آپ کی تراویح کی بھی چلی جائے۔